حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ معاشرے میں شرم اور عزت کا زیور پہن کر چلتے ہیں تو معاشرہ بھی انہیں عزت اور شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگے ضرور دیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ مٹی کا برتن اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود کو ان لوگوں سے آزاد کر دو جنہیں آپ کی قدر نہیں۔ 3 طرح کی عورتوں سے کبھی بحث مت کریں، ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، ایک وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن پر الزام اسی چپل پر لگتا ہے جس نے اسے مہینوں کانٹوں اور گندگی سے بچایا ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہیں کھونے کے بعد بھی پرسکون رہیں، سمجھ لو وہ تمہیں پہلے ہی کھو چکے تھے، لیکن تمہیں خبر نہ ہوئی۔ دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی نئی کہانی بہتر لگے۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جائے تو اسے بھی نعمت سمجھیں۔ بعض تعلقات کے ختم ہو جانے سے زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ زندگی ایک پلک جھپکنے کا نام ہے، تو پھر کیوں ہم ہمیشہ کی پلاننگ کر کے بے خوف ہو کر ایک دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ غصے اور غلط فہمیوں سے ہی تعلقات ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے آج سے ہمارا تعلق ختم۔ زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا دوسروں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا رستہ ہے۔ مرد کی جوانی کا بہترین حصہ غربت اور گھر کے مسائل کھا جاتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہوتا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ایک پھول کو ہنسانے کے لیے پورے آسمان کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں، مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ چہرے خوبصورت ہوں نہ ہوں، لیکن مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ذات سب کچھ بھول سکتی ہے، مگر تلخ لہجہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ مٹی سے مٹی ہونے تک کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں جو اللہ کو راضی کر گیا وہ جیت گیا۔ استغفار کی عادت ڈال لو،
استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، زندگی، صحت، رزق میں برکت دیتا ہے اور تمہارے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد تمہاری کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو دروازے مشکل وقت میں بند کر دیے جائیں، ان کھڑکیوں سے بھی گزرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو ماننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ دنیا میں جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا، کسی کے دل میں رہنا ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مذاق نہیں، طنز ہوتا ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتی ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی ہلاک سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچ کر جیو کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہمارے اعمال کے مطابق دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ جو عورت ہر وقت چھاتی کو ہاتھ لگائے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کو زیادہ مردوں کے ساتھ سونے کی عادت ہے۔